السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے۔ ونس اگین سیم وہی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی چیز اپڈیٹ کروں تو اس کا آٹومیٹکلی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ کو کالز میسیجز وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں محسوس کر رہا ہوں کل سے ڈیفرنٹ گروپس میں ایک عجیب و غریب قسم کی بحث چل رہی ہے۔ میں بارہا اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ونس اگین میں پھر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام احباب سے جنہوں نے، حالانکہ پیٹرول بڑا مہنگا ہو چکا ہے لیکن اب بھی انہوں نے پیٹرول کی بوتلیں جو ہے وہ ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، جو جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا اللہ نے کس کی سنی، لاکھوں یہ جو غریب مظلوم خاندان ہیں ان کی دعائیں رنگ لائیں، اور اب اگر کیس کسی نکرے لگ رہا ہے اور فائنلی کل جو ایک چیز سامنے آئی کہ 120 کمپلیننٹ ہے اور ان 120 کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ فائنلی ان میں سے کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ اب لوگوں کو بھی ادارے کی بھی مجبوری سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر ہم ادارے کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا، آنکھیں بند کر کے یقین رکھ لیں کہ سال ہر سال تک ایک انویسٹیگیشن چلنی ہے اور پھر اس کے بعد جا کے کوئی فیصلہ ہونا ہے اور پھر پتہ چلے گا کہ پتہ نہیں پیسے ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں کتنے ملتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایک بڑا جسے کہتے ہیں دل پہ پتھر رکھ کے اور صبر کیا ہے، اور تصویر کا اگر دوسرا رخ دیکھے تو شاید یقیناً وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا پاسٹ ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا، ریلائز کیا کہ یس، جب تک اس شخص کے بینک اکاؤنٹس اوپن تھے تو کسی بھی شخص کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اور اس وقت تک کوئی ایک سنگل کمپلینٹ بھی نہیں تھا اور تمام چیزیں سموتھلی چل رہی تھی۔ تو جو بھی بہرحال اس کا بیک گراؤنڈ تھا، لوگ ادارے کی طرف نہیں گئے، لوگ آج بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب ریفرنس چکے جا چکا ہے، کمپیٹنٹ اتھارٹی بیمار ہے، ان کو کرونا ہو گیا ہے، اللہ پاک ان کو صحت دے، جس کی وجہ سے معاملات ڈیلے میں چلے گئے۔ خدا کرے اللہ ان کو صحت دے، وہ ریفرنس پہ سائن کرے تو چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ جائیں گی۔ اور چونکہ جتنا ڈیلے ہوا ہے، یقین قانون یہ حق دیتا ہے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو کہ ان حالات میں وہ اپنی بیل کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فیصلہ یقیناً اعلیٰ عدلیہ نے ہی کرنا ہے، لیکن چونکہ بار بار اب آپ کے سامنے ہے، خاص طور پہ 1 دسمبر اینڈ آن ورڈ اتنی پیشیاں گزر گئیں کہ ہر پیشی پہ جج صاحب نے ادارے سے صرف ایک ہی بات کی کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں، ثبوت کیا ہیں، ثبوت کیا ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب اگر ادارہ بھی ابھی تک کچھ ثابت نہیں کر پا رہا تو پھر قانون یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو جیل میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی ریزن جب تک قانونی لحاظ سے اگر دیکھا جائے جتنا مرضی، ایون کہ ایک شخص نے مرڈر بھی کیا ہوا ہے نا، لیکن قانون نے اگر اس کو سزا نہیں دی ہے تو ابھی وہ ملزم ہے، وہ مجرم نہیں ہے۔ اور ملزم جو ہوتا ہے، اور اگر میں ٹیکنیکل لینگویج میں بات کروں تو جیل کے اندر بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سزا یافتہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قیدی کہا جاتا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر پرچے ہوتے ہیں، ایف آئی آرز ہوتی ہیں، ان کے کیسز ٹرائل میں ہوتے ہیں یا بھی ٹرائل شروع ہی نہیں ہوتا لیکن وہ بیچارے جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں اور ان کو حوالات ہی کہا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے پاس سبجیکٹ ٹو دیئر کیسز ضمانت کا حق ہوتا ہے اور لوگ ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ اب یقیناً اگلے ویک میں لیگل ٹیم نے چونکہ ملنا ہے سیف صاحب سے، تو ضمانت کی طرف بھی ہم لوگوں نے جانا ہے۔ اب ایک نئی بحث چھیڑ دینا محض اس بنیاد پہ
کہ جی چونکہ اب ایک لمبی ڈیٹ ہے، اچھا پھر ویلے بیٹھ کے تے اسی کریں گے کی خدارا خدارا خدارا، میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے اگر تو یہ 5 لاکھ خاندان اکاموڈیٹ ہوتے ہیں، تو پھر آئیں اپنے اپنے بالٹیاں بیلچے لے آئیں اور اچھالیں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ. یہ سب چیزیں یوز لیس ہیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں ان تمام احباب کا جو اس سے پہلے یقیناً ہر جگہ پہ انہوں نے ہماری مخالفت کی اور کسی شخص سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن آج اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کسی بھی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہے ہیں. جیسے پہلے میں اپنی بات کروں گا کہ میں چیزوں کو بڑا مائنیوٹلی چونکہ آبزرو کرتا ہوں، دیکھنے کے بعد پھر گفتگو کرتا ہوں، تو الحمدللہ اب جب انہوں نے بھی چیزوں کو مائنیوٹلی آبزرو کرنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، کورٹس میں جانا شروع کیا، ادارے میں جانا شروع کیا، تو سمجھ ان کو بھی لگ گئی کہ جو سب سے آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ اگر سیف الرحمان خان نیازی باہر آ رہا ہے تو یہ بڑا ایک قریب ترین رستہ ہمیں پڑتا ہے کہ جہاں سے انشاءاللہ ہمیں بھی پیسے مل جائیں گے اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے باقی لاکھوں خاندان ہیں ان کو بھی پیسے مل سکتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. لیکن اگر آج وہ لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم، بات وہی ہے کہ یہ اپس اینڈ ڈاؤن ہے، ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا. جو ونرز ہوا کرتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہوا کرتا ہے، لوزرز کا ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہوا کرتا ہے. تیسری کیٹیگری بیچ میں آ جاتی ہے کہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، جو کسی حال میں بھی خوش نہیں ہیں، وہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یار ہم تو کیس لوز کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی ان کی بانگیں، ان کی چیخ و پکار کچھ اور ہوتی ہے. جب ان کو نظر آتا ہے کہ جی ہم تو جناب فتح کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو پھر ان کا ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہوتا ہے. میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ فاتح لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی گردن اور سر جھکا کے چلتے ہیں. ریزن کہ ان کے سر، ان کی گردن، ان کے کندھوں پہ رب تعالیٰ کے احسان کا بوجھ ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہمیں فتح نصیب کر رہا ہے تو یہ وقت ہے عاجزی اور انکساری کا. یہ وقت کسی کو تانے دینے کا نہیں ہے، کسی کو گالیاں دینے کا نہیں ہے، کسی کی دل آزاری کا نہیں ہے. چونکہ یہ یاد رکھیے گا، کرنے والی صرف رب کی ذات ہے، صرف اور صرف رب کی ذات ہے. میں بارہا اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ بظاہر عدالت بھی ہوتی ہے، ادارہ بھی ہوتا ہے، وکلاء بھی ہوتے ہیں، بحث بھی ہوتی ہے، ثبوت ہے نہیں ہے، لیکن اٹل اور آخری فیصلہ جو ہے وہ میرے رب تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ کو ہمیشہ عجز اور انکساری پسند آتی. میں بستہ ریکویسٹ کروں گا تمام دوستوں سے، تمام احباب سے، خدارا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا بند کر دیں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں نا کہ کیا یہ کرنے سے ہمارے کیس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے. دونوں گروپس میں سب سے التماس کروں گا کہ سوچے، کوئی بھی بات منہ سے نکالنے سے پہلے یہ سوچے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اس سے کیس پہ کوئی فرق پڑے گا، اور اینڈ ریزلٹ کی طرف جائے. جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، عملی قدم اٹھا رہے ہیں یا صرف گروپوں میں بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں، کیا ہم 5 لاکھ خاندانوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ اللہ بھی دیکھ رہا ہے نا، دلوں کا حال رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خدارا ان تمام چیزوں کو بند کریں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اللہ کی مدد مانگیں اور ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے سوچیں. خدارا ان تمام بحث سے باہر نکلیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے سے باز آ جائیں
یہ چیزیں نہ رب تعالیٰ کو پسند ہیں، نہ ہی جو لوگ گروپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہو سکتا ہے بظاہر آپ کی واہ 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 بلے بلے کر رہے ہوں گے، کیا بات ہے یار، اور تم نے تو بھائی کمال کر دیا، بٹ مسٹ بلیو وہ اندر سے ضرور سوچتا ہے کہ یار یہ کیسا تھرڈ کلاس آدمی ہے، یار اس کا لب و لہجہ کیا ہے، یہ کیسی گفتگو کر رہا ہے، اس کو چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ کیا جو ہے وہ جیسے بازاری لینگویج ہوتی ہے اور لاری اڈوں پہ اور تھڑوں پہ بیٹھ کے لوگ جس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں، اس کو اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب 14 تاریخ کی ڈیٹ ہے، انتظار کر لیں، باتیں دو ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا رہیں، ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے رہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے رہیں، یا اللہ سے دعا مانگیں کہ یا خدایا 14 تو بہت دور کی بات ہے، 14 سے پہلے ہی ہمیں کوئی خوشخبری سنا دے، اور میرا کامل ایمان ہے ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے، میرا اللہ سے میں نے ہمیشہ اچھا گمان رکھا ہے، ہو سکتا ہے 14 تاریخ سے پہلے ہی رب تعالیٰ ہمیں کوئی بہت بڑی خوشخبری سنا دے، تو خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ میری اگر کوئی بات کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن پلیز یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔